اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ ایک بار پھر میں آج اپنے آنریبل اللہ کے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ربیع الثانی کا مہینہ جا رہا ہے، ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اصل میں یہ بھی ہر جو دن چڑھتا ہے، ہر جو مہینہ آتا ہے، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ بتلانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں ریوائیو کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پر سوچیں، سمجھیں اور غور کریں تو جی ہاں، آج میں جس ہستی کا ذکر آپ سے کرنے جا رہی ہوں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مبارک تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، جن کے لیے مختلف جو ہیں القابات مشہور ہیں۔ آپ کو غوث العظم بھی کہا جاتا ہے، سپریم ہیلپر، قطب ربانی بھی کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے، قطب ربانی بھی کہا جاتا ہے، پیران پیر بھی کہا جاتا ہے، سیدنا شیخ کے نام سے بھی آپ پکارے جاتے ہیں۔ اور ایک اور انتہائی خوبصورت لقب جس پر آج میں اس کو تھوڑا سا کھول کے بھی بیان کروں گی، محی الدین، دین کا دوبارہ سے احیاء کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا، ریوائیو کرنے والا۔ اور ملائکہ کی صف میں بھی آپ ایک لقب سے پکارے جاتے ہیں، باز اشہب، سبحان اللہ۔ اب ایک چھوٹی سی بات یہ ناچیز فقیریاں عرض کرنا چاہ رہی اپنے مشت کامل کی نظر سے، زبان سے، ان کے قلم سے، ان کے ذہن سے، کہ نویں ہو اور 10ویں ہو، 11ویں ہو کہ 12ویں ہو، نہ نویں جدا ہے 12ویں سے، نہ 10ویں جدا ہے 12ویں سے، نہ 11ویں جدا ہے 12ویں سے، نہ 12ویں جدا ہے ان سب سے۔ ایک ہی کی اتباع کے مختلف روپ ہیں۔ اس پر بھی ہمیں تدبر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ریوائیول کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے، اپنے آپ کی کرنی ہے اور کس کی تعلیمات پہ کرنی ہے۔ نقطہ تو ایک ہی ہے نا، اس نبی کی لڑی سے سارا کچھ نکلا۔ شان غوث کو میں یہاں پر تھوڑا اپنے الفاظ سے، اپنے جو نظریے سے میں تجزیہ کرنا چاہوں گی۔ ناچیز ایک مختلف باتیں جو ہیں وہ سنتے آئے ہیں، ان کے معجزات، ان کے حالات زندگی، لیکن آج میں جو یہاں آپ کی کوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں وہ کلمہ کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے، کہ انہوں نے اس کو کیسے ایک عملی جو ہے تصویر کی شکل دی اور اس کو کیسے اس کا پرچار کیا۔ یہاں میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مشت کامل کی، ان کی نظر سے، ذہن سے، زبان سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ آج ہم ایک نئے زاویے سے اس کا تجزیہ کریں گے، کچھ عام ڈگر سے ہٹ کر۔ جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو تمام عالمین میں محی الدین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ محی الدین یعنی دین کا احیاء کرنے والے، ایمان و اعتقاد کی بحالی اور اس کی ریوائیول کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تشریف لا کر تاج الاولیاء کا جو سر پہ تاج پہنا، اس کو عملی شکل دی اور دین کا اس طرح سے احیاء کیا، دین کو وہ زندگی دی، وہ ریوائیول بخشا جو کہ اس کا حق تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے بہت سے القابات ہیں، لیکن جو ایک محی الدین جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ اس کے جو ہے عملی طور پر انہوں نے اس کو پوری عالمین میں اس کی ایک تصویر پیش کی۔ آپ قطب ربانی ہیں اور ملائکہ کی صف میں آپ کو باز اشہب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس ہستی کی۔
جس کی یہ نچیز فقیر یہاں پہ آپ کی گوش گزار کر رہی ہے۔ آپ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہ صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا لوگوں کو عملی طور پر، بلکہ وہ تو خود ہی انہوں نے کلمہ طیبہ اپنے آپ کو بن کے دکھایا۔ وہ کلمہ کی عملی شکل ہے جناب غوث پاک، کلمہ طیبہ کی، شجر طیبہ کی، جس کی جڑیں دور دور تک پھیلے ہوئی ہیں، مختلف سلاسل کی صورت میں، مختلف ولی اور ولیات کی صورت میں، اور ایک عظیم سلسلہ جو ہے ان کی سربراہی میں آج تک جو ہے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں، دے رہی ہیں۔ آپ نے نہ صرف لا الہ کا مطلب عملی طور پر لوگوں کو سمجھایا، بلکہ توحید عملی کے حقیقی معنی لوگوں پر واضح کر دیے کہ زندگی جو ہے وہ بندگی کا نام ہے، ایسی بندگی جو توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید علم الاسماء اور ذات بالصفات کی عملی شکل ہے۔ کتنا کھول کے بیان کر دیا، کتنی وسعت دے دی ایک عام مومن اور مومنہ کے لیے دین کو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ محی الدین نے دین اسلام کے وہ حقیقی معنی لوگوں میں پھیلائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی عملی شکل تھی۔ آپ کا زمانہ 6 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ ارد گرد کا معاشرہ انتہائی ظلم، جہالت، چوری، ڈاکہ زنی، بد دیانتی، جھوٹ، مکر و فریب، دغا بازی، غرض کے ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار تھا۔ بڑے مشکل حالات تھے جس زمانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور پرورش پائی۔ ایسے حالات میں اس جلیل الاعظم، اکبر اعظم، تاج الاولیاء، سردار الاولیاء نے ہر خاص و عام پر یہ واضح کر دیا کہ ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن، یہی نور ہدایت کا صحیح راستہ ہے۔ ایک ہاتھ میں شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن، یہی نور ہدایت کا صحیح راستہ ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی شکل ہے کہ جس اسوۃ الحسنہ اور اخلاق و کردار کی عملی شکل تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین یعنی محبوب خدا نے انسانیت کی خدمت کے ذریعے حقوق العباد کی روح کو عملی شکل دیتے ہوئے قرآن و استدلال کی روشنی کے مطابق اپنے کردار کو اور اپنے عمل سے اربوں جیسی گمراہ قوم پر واقع کیا میرے نبی نے، اور واضح کیا وحدانیت کی لازوال شمع عشق کی نہ صرف روشنی عطا کی، بلکہ اس کے حصول کی عملی ترکیب بھی ہر کس و نکس پر روشن کر دی، ہر ایک پر یہ راز کھول دیا کہ یہ ہے وہ طریقت جس پر چل کر آپ بھی کلمہ طیبہ جو ہے بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، کردار سے ایسے آفاقی معاشرے کی بنیاد رکھی جو ریاست مدینہ کے اسلامی اصولوں کی شکل ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی شکل تھی۔ رنگ و نسل، لسانیت، فرقہ بندی، گروہ بندی سے پاک، عدل اور مساوات کی بنیاد پر تمام مذاہب اور انسانیت کے برابر احترام پر مشتمل تھی۔ ایسا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا۔ اب دیکھیں ذرا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں اور 1.5 انچ کے چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہوئے، اس میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہی سب اسی طریقت کو جناب غوث پاک نے محی الدین، قطب الربانی اور باز اشب کی صورت انہوں نے عین قرآن و سنت کے مطابق پھیلایا۔ نبی کے اسی طریقت کو، اسی پیغام کو جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس کا پرچار کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ طبل وحدت بجایا اور اس کا تمام عالمین میں پرچار کیا، اور یہ بات واضح کر دی کہ اصل راز جو ہے کلمہ پڑھنے میں نہیں، کلمہ بننے میں ہے۔ اب اس پر ذرا غور کر لیں کہ کلمہ بننے میں ہے، عمل میں ہی سارا کچھ ہے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر اجاگر کرنے میں ہے۔ اپنی کتاب کو پڑھ کر، اللہ کو وحدہ لا شریک اور ساتھ مان کر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پر
اتباع ہی کلمے کی اصل روح ہے۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا الہ الا اللہ کی عملی تشریح کر دی اور فرمایا بادشاہ ایک ہے۔ غور سے ذرا سنیے گا میرے معزز جو ہیں سامعین ناظرین، آپ سارے اہل بصیرت اہل دانش لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ رسول سے حب رکھنے والے لوگ ہیں، نبی کی راہ اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو غور کیجئے گا میری بات پر کہ بادشاہ ایک ہے، نقصان پہنچانے والا ایک ہی ہے، نفع پہنچانے والا ایک ہی ہے، حرکت دینے والا ایک ہی ہے، سکون دینے والا ایک ہی ہے، مسلط کرنے والا ایک ہی ہے، مسخر کرنے والا ایک ہی ہے، وہی موتی اور مانع، وہی ایک اور وہی خالق روزی رساں، وہ ایک ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کے آگے، اس کے سامنے تمام مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے۔ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے علم دین اور حق کے حصول کے لیے مخلصانہ کوشش کریں، اور اگر اس راہ میں رکاوٹ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اخلاق و کردار کو سامنے رکھیں۔ بے ادب انسان، یاد رکھیں، بے ادب انسان معرفت الہیہ اور عشق رسول سے محروم و نامراد رہتا ہے۔ اس لیے ادب جو ہے نا وہ ہر چیز کی کنجی ہے اور کرینہ ہے، اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے اپنی عملی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت سرکار محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ نبی کی طریقت پر عمل کرتے ہوئے جو مفلوق الحال ہوتے تھے، محتاج، حاجت مند، جس پر لوگوں نے اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ عرصہ حیات جو وہ تنگ کر دیا ہوا تھا، آپ نے ان کے مسائل کے حل کرنے پر عملی توجہ جو ہے وہ مرکوز کر دی۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ سوچیں کہ ہے کیا دین، ہے کیا نبی کی طریقت کی کیا ہے، اور جناب شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا آگے صوفیہ کرام کو کیا ٹرانسفر کیا، انہوں نے بھی یہی کیا آگے، ٹو فیسیلیٹیٹ ادرس، لوگوں کے مسئلے جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا دکھ درد پانڈے، نہ کہ ان کے لیے آپ جو ہے مصائب کے پہاڑ اکٹھے کر دیں۔ پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ جوڑیں توڑے نہیں۔ تو پیران پیر جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رحمت اللہ عالمین کے ان کے زیر سایہ اور ان کی عطا کی ہوئی جو رحم و کرم ہے، شفقت و محبت ہے، اثار، عدل و انصاف، عفو و درگزر کا جو سبق ملتا ہے، خصوصی سبق، اس کو صرف زبانی یاد نہیں کیا، بس اس کو عملی طور پر خود پر لاگو بھی کیا اور پھر پھیلا دیا مخلوق میں۔ گویا شیخ عبد القادر جیلانی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کو مارز وجود کر کے، غور کیجئے گا، انہوں نے اب کلمے کو مارز وجود کر کے، کلمے کو حقیقی اور کلمہ طیبہ شجر طیبہ بنا دیا، اور ایسا کر کے انہوں نے کلمے میں کلمے کو سمو دیا، بشریت کا، امتی کا اور تاج الاولیاء ہونے کا حق ادا کر دیا۔ خدائے واحد ہمیں بھی اس عظیم حق کے راستے پر چلنے اور اس حق کے عظیم سبق اور شرف انسانیت کو پھیلانے اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں جب آئینہ قلب صاف ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو چشم قلب کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ جس سے وہ آئینہ قلب میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے، اور جب نقش دیکھتا ہے جمال الہی کا تو راز معرفت کو پا جاتا ہے۔ محمود و معراج کے مقامات پھر کہہ رہی ہوں منتظر ہیں آپ کے، آگے بڑھیے، خود پہ امپلیمنٹ کیجئے اللہ کے اور اس کے رسول کے قوانین کو، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبت ذات گرامی کی صورت
مختلف فراغ صوفی اور صوفیات اور اولیاء کرام کی صورت میں ہم تک اسلاف کی صورت میں ہمارے جو پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور پریکٹیکلی ہمیں زندگی میں کلمے کو مارز وجود کر کے کلمے کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقی کلمہ بننے کی توفیق دے، کلمہ طیبہ بننے کی، شجر طیبہ بننے کی، ایک نیا جو ہے وہ ایسا امتی بننے کی کہ جس نے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ جب ایسا کریں گے یقین جانیے پھر ایک بحیثیت نہ صرف نیا خوبصورت آپ کے اندر جو ہے نور محمدی کے وصف جو ہے اجاگر ہوں گے، بلکہ ایک نئی قوم تخلیق ہوگی، ایک نئی امت بنے گی، وہ ایک ملت اسلامیہ جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے آج کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صدقے کر کے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو طریقت پھیلانے کی کوشش کی، جن اصول و قوانین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم سے کہا گیا، بحیثیت ایک ٹرو مسلم، ایک حقیقی مومن مومنہ کے، ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں ثابت قدمی اور استقلال نصیب فرمائے۔ تو یہاں میں تھوڑا سا بات ختم کرنے سے پہلے قصیدہ غوثیہ کے حوالے سے خود جناب غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں ایک چھوٹا سا قطعہ جو ہے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یہ ترجمہ جو ہے قصیدہ غوثیہ، قصیدہ جناب حضور غوث العظم نے خود ارشاد فرمایا۔ یہاں چند جو ان کے کچھ تھوڑا سا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، جو کچھ یوں ہے: محبت نے وصل کا جام پلایا، محبت نے وصل کا جام پلایا، میں نے خمار سے کہا میری طرف آ جا، شراب محبت تیزی سے آئی، شراب محبت تیزی سے آئی، بس میں نے خمار محبت کو اپنے غلاموں سے سمجھا۔ میں نے تمام کتبوں سے کہا کہ تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، میں نے تمام کتبوں سے کہا کہ تم میرے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ، ہمت کرو اور پی لو کہ تم میرا لشکر ہو۔ قوم کا ساقی مجھے بہت دے رہا ہے، قوم کا ساقی مجھے بہت دے رہا ہے، تم نے میری بچی ہوئی شراب پی لی، تم نے میری بچی ہوئی شراب پی لی، لیکن میرے رتبے اور مقام کو نہ پہنچ سکے، لیکن میرے رتبے اور مقام کو نہ پہنچ سکے۔ میں قرب الہی میں اکیلا ہوں، تصرف والا ہوں۔ غور کیجئے، میں قرب الہی میں اکیلا ہوں، تصرف والا ہوں، اور میرے لیے ذوالجلال کافی ہے۔ میں تمام مشائخ میں سفید باز ہوں۔ باز اشرف کی بات میں نے شروع میں کی تھی۔ میں تمام مشائخ میں سفید باز ہوں، اور میرے جیسا کس کو مرتبہ ملا ہے؟ آگے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پختہ عزم والی خلت پہنائی اور مجھے کمال کا تاج پہنایا۔ اللہ نے مجھے راز قدیم سے مطلع کیا اور میری قدر کی، جو مانگا عطا کر دیا۔ مجھے تمام کتبوں پر بالا کیا، پس میرا حکم ہر حال میں جاری ہے، پس میرا حکم ہر حال میں جاری ہے۔ اگر میں راز کو دریاؤں پر ڈال دوں تو وہ سب خشک ہو جائیں، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں تو وہ ٹوٹ کر ذرے ہو جائیں، اگر میں اپنے راز کو آگ پر ڈال دوں تو میرے راز حال سمجھ کر خاکستر ہو جائیں، اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے کھڑا ہو جائے۔ ہر مہینہ اور زمانہ جو گزرنے کے لیے آتا ہے وہ پہلے میرے پاس آتا ہے، ہر مہینہ اور زمانہ جو گزرنے کے لیے آتا ہے وہ پہلے میرے پاس آتا ہے۔
آنے والے بات کی مجھے خبر مل جاتی ہے۔ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا۔ آپ یہاں پہ ان کا رتبہ دیکھیں، مقام انالیسس کریں اور ان کی عجز اور بندگی دیکھیں۔ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا، جھگڑے سے باز آ جا، فساد نہ کیجیے۔ اے مرید مت ڈر، اللہ میرا رب ہے، مجھے رفت ملی اور میں مراد کو پہنچ گیا۔ میری شہرت آسمان اور زمین میں ہے اور سعادت کے نقیب مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ میری شہرت آسمان اور زمین میں ہے اور سعادت کے نقیب مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے تمام ملک میرے حکم کے ماتحت ہے۔ بے شک لا الہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ اللہ کے تمام ملک میرے حکم کے ماتحت ہے۔ میرا وقت میرے دل سے پہلے صاف ہو گیا۔ بڑی گہری رمز کی بات ہے، اس پر تھوڑا سا غور کیجئے۔ میرا وقت میرے دل سے پہلے صاف ہو گیا۔ میں نے تمام ملکوں کی طرف دیکھا تو وہ سب مجھے رائی کے دانے کے برابر نظر آئے۔ اللہ والوں کی شان کہ ان کو ہتھیلی میں کائنات نظر آتی ہے۔ میں نے تمام ملکوں کی طرف دیکھا تو وہ سب مجھے رائی کے دانے کے برابر نظر آئے۔ یہ فقر کی انتہا ہے، یہ کمال فقر ہے، یہ عشق مصطفی کی انتہا ہے، یہ عطا کی انتہا ہے۔ ہر ولی کا مقام ہے، میرا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ولی کا مقام ہے، میرا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے جو بدر کامل ہے، کی اتباع ہے جو بدر کامل ہے۔ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی تھی 11ویں 12ویں سے جدا نہیں، 12ویں 11ویں سے جدا نہیں۔ جو عشق مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ ہم سب نور محمدی کے قطرے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس عظیم المرتبہ دن پر اللہ اور اس کے رسول کی حب عطا کرے، ان کے صدقے کر کے جناب شیخ عبدالقادر جیلانی نے جو ان کی تعلیمات اور طریقت کا جو عظیم درس خود بھی دیا اور مختلف جو ہے ولی ولیات اور درویشکوں کا ایک جو مختلف سلاسل ان سے چلے، ان کے ذریعے ایک عملی طریقت کی جو بنیاد رکھی، جس کی پھر میں وہی کہہ رہی ہوں بیس جو ہے نا وہ انسانوں کا دکھ بانٹنے میں ہے، خدمت انسانیت میں ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے نا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ کل کے جب دن کا آغاز ہو تو ہم ایک نئی روشنی لے کر، ایک نئی شمع لے کر اپنے دن کا اور اپنی زندگی کا آغاز کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔